السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ چینل۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا رزق وہاں سے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ احباب گرامی، آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھیک نہیں، کوئی کہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہو چکی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ہاتھوں پریشان ہوں، اور کوئی عورت اپنے خاوند سے تنگ ہے، اور یہ سب سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ آئیے اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے اگر ہم قرآن و سنت کی طرف آئیں تو دیکھیے قرآن و سنت ہمارے لیے، ہمارا دین ان پریشانیوں کے لیے کیا حل نکالتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، فرما برداری میں زندگی بسر کریں تو ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب اسلام ہماری کس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ جو ہماری پریشانیاں ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے۔ جو بھی پریشانی ہمارے سامنے آتی ہے اس سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ اگر رزق کی پریشانی ہے تو اس سے نکلنے کا حل کیا ہے، اور اگر گھریلو حالات ہیں اس سے نکلنے کا حل کیا ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھانجے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھانجے ہونے کے ناطے سے یہ اکثر طور پر اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیام کرتے ہیں، اور جب رات کا وقت ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتے ہیں، اور آپ کے لیے تہجد کا انتظام کرتے ہیں، پانی کا انتظام کرتے ہیں، وضو والا برتن بھر کے رکھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ پانی کا برتن بھر کر لائے، اور رات کا وقت گزرا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، دیکھا کہ پانی کا برتن، وضو کرنے کے لیے جب اٹھے پانی کا برتن بھرا ہوا ہے، تو پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اے میمونہ، یہ پانی آپ نے بھر کر رکھا ہے؟ تو ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول، میں نے نہیں بھرا، یہ بچے نے بھرا ہوگا، عبداللہ بن عباس نے بھرا ہوگا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خدمت دیکھی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، وعلمہ التاویل، اللہ اس کو تعویلات سکھا دے، تعویلات کی تعلیم دے۔ وہ عبداللہ بن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جو مسلمان بندہ کلمہ پڑھنے والا، ایمان کا دعویٰ کرنے والا اپنے لیے استغفار کو لازم کر لے، اپنے لیے استغفار کو چن لے، اس کی زبان پر استغفار کے کلمات جاری رہے، پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ وَمِن كُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا، اور جو مسلمان ہر وقت استغفار کرتا رہے گا، اللہ سے توبہ کرتا رہے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت اسے ہر غم سے نجات دے دیں گے۔ اب اگر غور کریں، استغفار ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے یہ اعلان ہے کہ جو مسلمان استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ رب العزت اسے مصائب سے بھی نکال دیتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے غم دور کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، لوگوں جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے، ہر وقت اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اگر رزق حاصل کرنا چاہتے ہو، ایسی جگہوں سے رزق ملے کہ جہاں سے کبھی سوچا بھی نہ ہو، استغفار کو لازم کر لیجئے، ہر وقت توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اور مشہور واقعہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جناب حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پاس بیٹھے ہیں کہ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر قحط سالی کی شکایت کی اور کہا کہ ہمارے لیے کوئی حل نکالیے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفار کرو، ہر وقت استغفار کرو۔ کچھ دیر گزری، ایک دوسرا بندہ آ گیا، اس نے آ کر امام حسن بصری سے پوچھا اور اپنی شکایت کی شکوہ کیا کہ فقر و فاقہ کی حالت ہے، غربت کی حالت ہے، ہمارے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اسے کہ اے بھائی استغفار کرو۔ وہ بھی یہ وظیفہ لے کر چلا گیا۔ کچھ دیر گزری، تیسرا بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا کہ میرے ہاں اللہ نے ابھی تک اولاد عطا نہیں کی، میرے لیے کوئی وظیفہ مقرر کیجئے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بھائی استغفار کیجئے۔ وہ چلا گیا، چوتھا بندہ آ گیا، وہ آ کر کہنے لگا میرا باغ خشک ہو چکا ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استغفار کیجئے۔ امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ جو پاس بیٹھے ہوئے بول اٹھے کہ اے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس 4 قسم کے لوگ آئے اور چاروں نے اپنی اپنی بات سنائی اور آپ نے چاروں کو ایک ہی وظیفہ بتایا ہے کہ استغفار کیجئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا، یہ تو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگو استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف بھی فرما دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا، بارشیں برسیں گی، قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال بھی زیادہ دے گا، وَبَنِينَ، اللہ تمہاری اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے باغات بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری نہریں بھی چلیں گی۔ یہ استغفار عمل ایک ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا بارشیں بھی ہوں گی، مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی، باغات بھی اچھے ہوں گے،
اور اللہ رب العزت نہروں کو بھی جاری فرما دے گا۔ استغفار کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ انس بن مالک ہیں جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ 10 سالوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار بھی مجھے ڈانٹا نہیں، ایک بار بھی مجھے مارا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے، مجھے پتہ چل جاتا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ابن آدم انک ما دعوتنی، اے ابن آدم جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا، جب تک مجھ سے مانگتا رہے گا، جب تک مجھ سے بخشش کی امید رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا، اور میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جتنے مرضی ابن آدم کے گناہ ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھ سے بخشش مانگ، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ سے زمین بھر جائے، زمین کا سارا خلا بھر جائے، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے، تو میرے پاس آ جائے اس حالت میں، لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ اگر بغیر توبہ کے اس دنیا سے بندہ چلا گیا تو اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس لیے شرک سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے، اللہ کی پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو شرک سے بچا کر رکھے۔ شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، لوگوں اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، گناہ ہے زمین بھر جائے، زمین سے لے کر آسمان تک سارا خلا بھر جائے، مجھ سے ملاقات کر، لا تشرک بی شیئا، لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، نہ میری ذات میں، نہ میری صفات میں، نہ میرے اختیارات میں کسی کو شریک نہ بنایا ہو، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو اتنے گناہ لے کے آ جا، میں اتنی بخشش لے کے آ جاؤں گا۔ جب مسلمان بندہ اللہ سے بخشش مانگتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث قدسی زمین سے لے کر آسمان تک، ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے سے لے کر، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، سارے کا سارا خلا گناہوں سے بھر جائے لیکن شرک والا گناہ نہ ہو، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اتنی بخشش لے کر آ جاؤں گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان اللہ ہوا یقبل التوبہ ان عبادی، کہ لوگوں وہی تو اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ سے استغفار کریں گے، ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہماری نہریں بھی جاری ہوں گی، ہماری سبزی، ہماری فصلیں، ہمارے باغات وہ بھی سرسبز و شاداب ہوں گے، ہمارے مال میں برکت ہوگی، ہماری اولاد میں برکت ہوگی، آسمان سے پھر موسلادھار بارشیں ہوں گی جو ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اور جب مسلمان بندہ توبہ استغفار کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اسے رزق بھی وہاں سے دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔